من نطفہ، اللہ نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پس اب وہ برملا جھگڑالو بن گیا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بنایا انسان کو میں نے، اور بنایا پانی کے قطرے سے، اور اب لڑتا بڑا ہے، یہ اب جھگڑتا بڑا ہے، جھگڑالو ہے انسان۔ کیا ہے؟ کھلم کھلا لڑنے پہ اتر آتا ہے۔ چھوٹی جی گل ہوندی نہیں تھی، آ جاندہ ہے باواں کڈ کے، تیری خیر نہیں، تو کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ پیدا کس سے کیا؟ پانی کے، اور اب کیا کرتا ہے؟ یہ بڑا جھگڑالو ہے، کھلم کھلا جھگڑالو ہے۔ اب یہ سنیے، یہ آیت اللہ نے نازل کب کی، کیوں کی؟ مکی دور ہے نا جی یہ والا، اور آپ کو پتہ ہے کافر اسلام کو نہیں مانتے تھے، دین کو نہیں مانتے تھے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وہ ایک دلیل قائم کرتے تھے، دلیل۔ آپس میں جب بیٹھے ہوتے تھے نا، آپس میں کافر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، تو کہتے تھے وہ انسان نے مر جانا ہے، ہڈیاں بن جانی ہیں، ہڈیاں بھی گل سڑ جانا ہے، پھر کتھوں انسان کیویں پیدا ہوئے گا؟ اور پیدا ہی کیوں نہیں ہونا، بس اے ہی زندگی، ایک زندگی ہے، دوسری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے؟ آپ فرماتے کہ انسان نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ اس کو دوبارہ اٹھائے گا۔ اسے ہم کہتے ہیں عقیدہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ ہمارا عقیدہ ہے جی، اور بڑا پکا عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کو مارنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ دوبارہ زندہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چکھنا ہے، مرنا نہیں ہے، چکھنا ہے ذائقہ۔ ایک جہان سے دوسرے جہان میں انسان منتقل ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے انسان، موت کا ذائقہ چکھ کر دوسرے جہان میں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے الحمدللہ۔ کافر کیا کہتے؟ دوسری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اب وہ کہتے انسان نے مر جانا ہے، سڑ جانا ہے، گل جانا ہے، ہڈیوں نے بھی گل سڑ جانا ہے، پھر انسان کیسے پیدا ہوگا، کب پیدا ہوگا، کون ہے جو انسان کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ اس کے اللہ کریم نے کئی جوابات دیے ہیں۔ یہاں جو اللہ کریم نے جواب دیا کمال کر دیا، فرمایا خلق الانسان من نطفہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا پانی، ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا، ایک پانی کے چھوٹے سے قطرے سے پیدا فرمایا۔ ایک بندہ ہے کافر، اس کا نام ہے ابی بن خلف۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں ایک مردے کی ہڈی اٹھا کے لے آیا۔ کیش ہے؟ مردے کی حضور کی بارگاہ میں لے آیا، اور ایسے ہڈی پکڑ کے نا، ہڈی پکڑ کے حضور سے کہنے لگا استغفر اللہ معاذ اللہ، بکواس کرنے لگا آ کر، اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا کہتے ہیں اللہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا؟ ایس ہڈی نہ اللہ زندہ کرے گا؟ اے تسی کہندے ہو اے ہڈی اے کیویں زندہ ہوئے گی؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ نے اس کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی، اس کا جواب، اس کافر کا جواب دینے کے لیے۔ میرے آقا کریم کی بے ادبی، گستاخی جب بھی کسی کافر نے کی ہے، رب نے آیت اتاری، فرمایا محبوب آپ نہ لب کھول، اس تیرے دشمن سے دشمن تیرا ہے، اس کو جواب میں دوں گا، کیونکہ جو تجھ سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے۔ جواب اس کا محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جو ہوں اس کا جواب دینے کے لیے۔ اے ابی بن خلف، تو کہتا ہے کہ اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا، غور تو کر، یہ تو ہڈی ہے، اللہ نے تجھے کیسے پیدا کیا ہے؟ پانی کے قطرے سے۔ جو رب تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اور اب آ کے تو لڑتا بھی ہے میرے نبی سے۔ نہیں سمجھ آئی یار آپ کو؟
میں کدھر چلا جاؤں؟ تجھے پیدا کیا پانی کے، اور اب ذرا دیکھ تو صحیح ہے جی، اب ذرا دیکھ تو صحیح کہ تو پانی کے قطرے سے پیدا ہوا اور اب آ کے میرے نبی سے لڑتا بھی ہے۔ اتنی تیرے اندر طاقت آ گئی، تھا تو پانی کا ایک قطرہ، مگر تیرے اندر اتنی طاقت آ گئی کہ تو آ کر میرے نبی سے لڑتا بھی ہے۔ اگر ایک پانی کے قطرے کو اللہ اتنی قوت دے سکتا ہے تو غور تو کر، یہ تو پھر بھی ہڈی ہے۔ تو پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، تو پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، اور اب آ کر تو میرے نبی سے لڑتا ہے۔ وہ تو پانی کا قطرہ تھا، تیرے ہاتھ میں ہڈی ہے۔ تو جو پانی کے قطرے کو اتنی طاقت دے سکتا ہے، وہ رب اس مردہ ہڈی کو کیا دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ہائے ہائے، خلق الانسان من نطفہ، یہ آیت ابی بن خلف کے لیے آئی تھی، لیکن چونکہ اب آ گئی ہے قرآن کے اندر، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو لڑتا بھی ہے اور جھگڑتا بھی ہے۔ آپ یقین جانیے ہمارے اندر لڑائی کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں۔ ہم تو جب دل لڑنے کو چاہے تو رب کی یہ آیت یاد کیا کریں، میں تھا کیا، میں تھا کیا، یہ غور کیا کریں۔ وہ رب فرماتا ہے تو پانی کا قطرہ تھا، تجھے میں نے ماں کے پیٹ میں رکھا، تجھے وہاں خوراک دی، وہاں تیرا گوشت بنایا، وہاں تیری ہڈیاں بنائیں، تجھے پھر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، پھر تجھے بڑا کیا، تجھے جوان کیا، تجھے کھلایا پلایا، تجھے راتوں کو سلایا، تجھے جوان کیا، تجھے طاقتور بنایا، تجھے ہیلدی بنایا۔ اب تیرے بازوؤں کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اب تو زمین کے اوپر کھڑا ہے اور چھاتی تان کے چلتا ہے۔ اے غرور کرنے والے، اے تکبر کرنے والے، اے اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑانے والے، اے نماز نہ پڑھنے والے، روزہ نہ رکھنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، حج نہ کرنے والے، اللہ کے احکام کی توہین کرنے والے، غور تو کر تو تھا کیا؟ کبھی غور تو کر، تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا تو کر، کبھی خلوت میں بیٹھ کے اپنے ذہن پہ زور تو دیا کر کہ تو پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، اور اب جو تو ہے وہ کس کے کرم سے ہے، وہ کس کی رحمت سے ہے، وہ کس کے فضل و احسان سے ہے۔ وہ رب فرماتا ہے اے انسان، اگر تجھے آخرت پہ یقین نہیں آ رہا، یعنی تجھے اگلی بات پہ جو ہونے والی ہے، جو ہونے والی ہے، اگر اس پہ تجھے یقین نہیں آ رہا تو ذرا پچھلی بات پہ غور کر، اگلی بات پہ تجھے خود ہی یقین آ جائے گا۔ اب اللہ کرے آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ اگر تجھے اگلی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ رب تجھے پیدا کیسے کرے گا، وہ رب تجھے پیدا مارنے کے بعد دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، اگر وہ تجھے بات نہیں سمجھ آ رہی، تیرے پلے نہیں پڑ رہی، تو تھوڑا پیچھے جھانک کہ تو تھا کیا اور اب ہے کیا۔ جب اس نے تجھے تھا سے ہے بنا لیا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جب اس نے تجھے تھا سے ہے بنا لیا ہے تو تجھے مارنے کے بعد دوبارہ پھر اٹھا بھی لے گا، دوبارہ اٹھا بھی لے گا۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں، پورے یقین سے، جس کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ یقین بنا لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ، یہ اللہ کے پیغمبروں نے بھی اللہ سے پوچھا ہے کہ یا اللہ بتا تو صحیح تو کیسے کرے گا زندہ۔ پیغمبروں نے بھی سوال کیا ہے، یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی تو کیسے کرے گا۔ تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا 4 پرندے لے لے،
کیا کر لے؟ 4 پرندے لے لے، انہیں پال، انہیں مانوس کر اپنے ساتھ، کیا کر؟ انہیں مانوس، پھر ان کو ذبح کر، ان کی بوٹی بوٹی کر، بوٹیوں کو بھی آپس میں رلا مرلا دے، خلط ملط مکس اپ کر دے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، پھر وہ رب فرماتا ہے ان بوٹیوں کو 4 پہاڑیوں کے اوپر بکھیر دے، کیا کر دے؟ ہائے ہائے، وہ رب فرماتا ہے پھر ان پرندوں کو اپنی طرف بلا، وہ پرندے تیری طرف دوبارہ زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے آئیں گے، آنکھوں سے دیکھ، اگر 4 پرندے تیرے سامنے زندہ ہو گئے اور اڑ کے پھر تیرے پاس آ گئے، جن کو تو نے ذبح کیا، جن کی بوٹی بوٹی کی، اگر وہ پرندے زندہ ہو سکتے ہیں تو اے میرے ابراہیم خلیل پھر سمجھ لے رب ان انسانوں کو بھی دوبارہ مار کے زندہ